بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ نگاہ مرد مومن سے تقدیریں کہاں بدلتی ہیں؟ تقدیریں وہاں ہی بدلتی ہیں جہاں رب کائنات چاہتا ہے۔ نگاہوں کی مرد مومن ہونے سے کبھی تقدیریں بدلتی مجھے تو دکھائی نہیں دی۔ اسی سلسلے میں گفتگو علامہ کے متعلق بھی مشہور ہے کہ وہ ایک رات کو اپنے گھر میں آرام کر رہے تھے اور آدھی رات کو 1 بجے 2 بجے کوئی شخص آیا۔ انہوں نے اپنے ملازم سے کہا کہ جا کے مہمان آئے ہوئے ہیں، جا کے لسی لے آؤ۔ ملازم نے کہا کہ آدھی رات کو کون سے مہمان ہیں اور کہاں سے میں لسی لاؤں گا؟ تو علامہ نے اس سے کہا کہ تم جاؤ اور لے آؤ۔ وہ باہر گیا، ابھی وہ ایک موڑ بھی نہیں مڑا تھا کہ سامنے ایک کھوکھے والا تھا اور وہ کھوکھے والا جو ہے وہ لسی بنا رہا تھا۔ تو یہ بڑا حیران ہوا علامہ اقبال کا ملازم کہ یار یہاں تو کوئی کھوکھا ہے ہی نہیں، تو یہ کھوکھا اچانک کدھر سے آ گیا اور یہ لسی والا کدھر سے آ گیا؟ بہرحال اس نے وہاں سے لسی لی، واپس آیا، گھر دی، مہمان کو لسی پیش کی گئی، انہوں نے لسی پی اور انہوں نے پھر کہا کہ میں جا رہا ہوں۔ تو وہ گھر سے نکلے تو ملازم کہتا ہے کہ میں انہیں وہاں سے جب لسی آف کرنے لگا، ایک انہوں نے پاؤں جو ہے وہ گھر سے باہر رکھا اور دوسرا پاؤں جو ہے وہ گلی کی دوسری نکڑ تک جا پہنچا اور وہ غائب ہو گئے۔ تو وہ واپس آیا اور علامہ سے پوچھا کہ خدا را مجھے بتائیے یہ کون ہستی تھی، یہ کون سی شخصیت تھی جو رات کے اس پیر ہمارے گھر تشریف لائی اور میں نے لسی لائی اور پورا سلسلہ۔ تو انہوں نے کہا کہ تم کسی کو نہیں بتاؤ گے میری زندگی میں۔ تو ملازم نے ان سے وعدہ کیا کہ میں آپ کی زندگی میں کبھی کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ حضرت خواجہ غریب نواز صاحب تھے اور جو کھوکھا تھا لسی والا، وہاں پہ جو لسی بنا رہا تھا وہ علی حجویری رحمت اللہ علیہ تھے۔ تو اس طرح کی کہانیاں جو ہیں ان کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پاؤں ہے۔ بات کریں تو لوگ آگے سے بغیر تحقیق کے گفتگو بھی کرتے ہیں اور بے عزت بھی کر دیتے ہیں۔ بہرحال آپ خود تحقیق کریں کہ کیا ایسی کوئی بات ہے۔ یہ علامہ محمد اقبال کی اشعار ہیں، آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ مذہب میں تازہ پسند اس کی طبیعت، کر لے کہیں منزل تو گزرتا ہے بہت جلد۔ تو یہ پنجابی مسلمان کے حوالے سے ان کے اشعار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پنجابی مسلمان یعنی کہ صوبہ پنجاب میں رہنے والے کلمہ گو مسلمان، وہ بہت جلد مذہب کے معاملات میں تازگی پسند ہیں۔ پنجابی مسلمان مذہب کے معاملے میں تازہ پسند واقع ہوئے ہیں، یعنی کہ ان کا جو مذہبی عقیدہ ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے اور وہ نئے خیالات کو، نئے رجحانات کو ایک دم قبول کر لیتے ہیں اور اس سلسلے میں وہ پہلی منزل کو چھوڑ دیتے ہیں اور نئی منزل کی تلاش میں چل پڑتے ہیں۔ یعنی کہ مذہب میں بہت تازہ پسند اس کی طبیعت، کر لے کہیں منزل تو گزرتا ہے بہت جلد۔ یعنی کہ پنجاب کا رہنے والا کلمہ گو نئے عقیدے کو، نئے خیالات کو، جو مذہبی رجحان رکھتے ہیں ان کو ایک دم سے قبول کر لیتا ہے۔ اور پھر اس سے اگلا شعر اس سے بھی زیادہ معنی خیز ہے کہ تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، وہ کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد۔ یعنی کہ تحقیق کی اگر بازی کرنی ہو، کوئی معاملہ تحقیق طلب ہو تو اس میں وہ نہیں جائے گا، یعنی تحقیق نہیں کرے گا۔ اور ایک دم سے کسی کا مرید بننا ہو تو وہ ایک لمحہ بھی نہیں لگائے گا اور مرید بن جائے گا۔ اور جب اس سے پوچھا جائے کہ تم نے یہ مریدی جو ہے یہ کیوں اپنائی ہے، تو اس کے پاس کوئی جواب بھی نہیں ہوگا۔ یعنی کہ تحقیق کے میدان میں وہ خود کو پیچھے رکھے گا اور پیری مریدی کے میدان میں وہ بازی لے جائے گا، جلد بازی کرے گا اور تحقیق کرنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرے گا کہ آیا یہ شخص پیر بننے کے قابل ہے بھی یا کہ نہیں۔ اور اگلا شعر ہے کہ تعویل کا
پھندا کوئی صیاد لگا دے، یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد۔ تعویل کسی مسئلے کو ادھر ادھر کر کے حوالوں سے صحیح ثابت کرنا۔ شاخ نشیمن، آشیانے کی ٹہنی۔ جس طرح پرندے دانوں کے لالچ میں شکاری کے آگے پھنس جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دانا مل رہا ہے، تو وہ دانے کی تلاش میں دانے کے اوپر جا کے بیٹھتے ہیں، انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک فریب میں گرفتار ہو رہے ہیں، اور شکاری نے جو پھندا لگایا ہوتا ہے وہ اس میں پھنس جاتے ہیں۔ اسی طرح علامہ اقبال کہتے ہیں کہ پنجاب کا رہنے والا مسلمان بھی پھنس جاتا ہے۔ مذہب کے جو ٹھیکیداران ہیں، پیر ہیں یا جو بڑے بزرگ ہیں، ان کے جھانسے میں وہ بہت جلد پھنس جاتا ہے، اور اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی وہ تحقیق کرنا گوارا نہیں کرتا۔ پنجابی مسلمان کے نام سے یہ موجود ہے ضرب کلیم کے اندر، آپ خود بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ پاک ہمیں حقیقت کا علم عطا فرمائے، آمین۔ والسلام۔